حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. صحیح. موسم بدل رہا ہے ہر طرف، آپ کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی. چلیں الحمدللہ سردی آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی. جی باجی. صحیح. چلیں لاسٹ کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ کون سی صفات ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہتے یعنی کہ جن کی وجہ سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے. وہ صفات جو ہمیں قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہیں. آپ لوگوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کون سی ایسی صفات ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے شریعت میں کہ ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. میں بتاؤں. جی بتائیے عائشہ. السلام علیکم. عائشہ علی وعلیکم بات السلام. کر رہی. جی 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 لاسٹ کلاس میں نہیں لے سکی، میری آنکھ کا آپریشن تھا تو ٹیسٹ صحیح. تھا میرا. لیکن جی میم اس میں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں اور صحیح. جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ نہ ظلم کرتے ہیں نہ ظلم دیکھتے ہوئے برداشت بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نمازوں میں ان کے خشوع و خضوع ہوتا ہے اور تنہائی میں بھی جب اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے گناہ انہیں یاد آتے ہیں تو ان کی آنسو نکل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کی معافی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی جو اس نے نعمتیں دی ان پہ شکر ادا کرتے ہیں اور بہت مخلص ہوتے ہیں ہر کسی کے ساتھ. کسی کا جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو تو ان کے جو ہے وہ اچھی یعنی کہ اس کے لیے اچھائی چاہتے ہیں، دوسرے کے لیے جو ہے نا بھلائی کے طلبگار ہوتے ہیں. اب کا مطلب دوسرے کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھتے ہیں. جی اچھا گمان رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں. جی شکریہ عائشہ. جی نسرین باجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کی محبت کے بارے میں سوچ رہی تھی تو جیسے مجھے بہت اہم لگ رہا تھا کہ پورے شعور کے ساتھ اطاعت کرنا اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو یہ بھی ہمیں ہمارے اندر کیونکہ جب ہم پورے شعور کے ساتھ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا بہترین رزلٹ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی ہمارے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی بہت محبت آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو شعوری عبادات ہوتی ہیں کہ پورے شعور کے ساتھ ہم عبادات کریں. عبادات میں جیسے اللہ کے حقوق بھی ہیں اور پلس اس کے ساتھ بندوں کے حقوق، تو وہ بھی اللہ سے محبت کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ کہ سچائی، ہر معاملے میں سچائی، اور یہ کہ زبانی قلبی جسمانی طور پر اللہ کا ذکر، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر اس کا احسان ماننا اور ان نعمتوں کی قدر کرنا. تو یہ سب باتیں بھی ہیں جو ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اجاگر بھی کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ بھی ہم سے پھر محبت کرتا ہے. صحیح، بالکل صحیح. جی رباب. جی باجی. باجی اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس طرح کی ساری کچھ آیت ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے. تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور ان کی عبادات میں جو ہے وہ خشوع و خضوع ہوتا ہے.
یعنی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اس میں جب وہ عبادات ان کی جو ہوتی ہیں تو اس میں وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں. صحیح، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا کہ چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، اس لیے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اس میں خشوع زیادہ ہوتا ہے، یعنی اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی خشیت ان کے اوپر زیادہ غالب آتی ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے زیادہ جھکتے ہیں، کیونکہ پھر وہ دیکھ سکتے ہیں، پھر وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے انہیں انعامات سے نواز رہا ہے، اور کتنا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. تو جب یہ ساری فیلنگز اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر ان کی نمازوں میں خشوع بڑھ جاتا ہے. صحیح. مہوش. جی السلام علیکم. بشرا جی مجھے تو یہ سب میرے پوائنٹس تھے، لیکن اس میں ایک شکر گزار بندہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے نا، جو ہر حال میں اللہ کا شکر، جس کے دل میں، جس کے باڈی لینگویج میں شکر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک تو یہ شکر گزاری، ایک والدین کا مجھے بہت زیادہ تھا کہ جو والدین کے آگے ادب سے جھک کے اور وہ خاص خیال رکھتا ہے اس کا، اور چھوٹوں کے ساتھ جس کا رویہ جو ہے نا، بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی عبادات تو ہیں ہی ہیں، لیکن معاملات جو اس انسان کے بہترین ہوتے ہیں نا، انسانوں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا، ہر حال میں محبت کرنے والا، کہ ہر موڑ پر اپنے عمل کو دیکھنے والا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور اس میں دکھاوا نہ ہو. مطلب جو بھی کام کرے اس میں یہ چیز ہو کہ اللہ خوش ہو، اللہ کی رضا ہو، بندوں کی رضا نہیں چاہیے. ہر چیز میں اللہ کا شکر اور اللہ کی رضا مانگنے والا، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. صحیح صحیح، بالکل صحیح. عالیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ہم نے سنا تھا کہ اللہ حدیث قدسی جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ حدیث قدسی ہے نا، جس میں کہا تھا کہ میں کان بن جاتا ہوں، میں اس کی بالکل معرفت بنتا کہ حدیث قدسی. تو جی، تو وہ جو انسان ہے جو اللہ کی معرفت میں کہ قرب حاصل کر چکا ہوتا ہے، معرفت، اور اس کے حساب سے ہی چل رہا ہوتا ہے اور اللہ کے قریبی بندہ ہوتا ہے. سب سے بڑی سورس تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے ذریعے ہم ان سے زیادہ ان کی محبت، ان کو اطاعت جیسے کہہ رہی ہیں، تو اطاعت سے پہلے محبت ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سورس ہے جس سے ہم کر سکتے ہیں. تو جب وہ اپنے آرگنز یوز کرتا ہے، پارٹس آف باڈی یوز کر رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ سب کو دکھائی دیتا ہے کہ جو وہ جن قدموں کو جس طرح وہ یوز کر رہا ہے، ہاتھوں کو یوز کر رہا ہے، کانوں کو یوز کر رہا ہے، وہ سارا کچھ اسی حساب سے ہوتا ہے جیسا اس کا مالک، جیسا اس کا رب چاہتا ہے. تو وہ اپنا لائف سٹائل اور زندگی اس کا بدل چکا ہوتا ہے، لوگوں کو وہ ڈفرینٹ نظر ویسے بھی آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے ان چیزوں کو ٹھیک ٹھاک استعمال کر رہا ہوتا ہے جیسے اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے. بالکل صحیح صحیح. ربیہ. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان اللہ یحب المتقین، یعنی کہ تقوی والے لوگ جو بہت ایک کانشیس تقوی والا، ایک بار استاذہ نے بتایا نا کہ وہ بہت کانشیس انسان ہوتا ہے، کہ وہ ہر چیز کو اچھی طرح سے دیکھتا ہے کہ کہیں رب میرا ناراض تو نہیں ہو جائے گا. تو ایک تو تقوی والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو محبوب ہیں. پھر اسی طرح جو ہے احسان کرنے والے لوگ، کہ جو صرف ایکویلٹی کے لیول پہ نہیں رہتے، یعنی کہ یہی ہے کہ دوسروں کو درگزر کر کے، یا وہ جیسا معاملہ کریں آپ اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے اگر ہم معاملہ کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ لوگ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں. صحیح صحیح. فرا. اور بتائیے. ہاں جی باجی، میں یہ آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ نہیں، میں چاہ رہی تھی کہ ربیہ اپنی بات مکمل کر لیں. جی میں بس ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے، کہ وہ آپ نے نماز بریک کا بولا تھا نا، تو وہ مطلب اصل میں وہ نماز بہت لیٹ ہو جاتی ہے، تو آج ہمیں ملے گی اس کی بریک؟ آج تو نہیں ملے گی، میں سلافہ کے ساتھ کر لوں گی اس کو ڈسکس نا انشاءاللہ. پھر ہم آپ کو گروپ میں بھیج دیں گے، تو پھر نیکسٹ ویک سے سٹارٹ کر لیں گے انشاءاللہ اس کو. چلیے ٹھیک. چلیے جی باجی، میں یہ حدیث 387 میں تو یہی جو لاسٹ ہے اس میں سے میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ سے انسان محبت کرنے لگتا ہے نا، تو پھر
وہ وہی کام کرنے لگتا ہے، وہ کانوں سے وہی چیز سننے لگتا ہے جو کہ اس کے حکم ہوتے ہیں، جو اللہ کو پسند ہوتی ہے. پھر آنکھ سے وہ وہی چیز دیکھتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی پسند. ایسی سب غلط چیزیں، اس کا پیر اور اس کے ہاتھ، وہ سب غلط کام کرنے اور گناہوں سے بچ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جس کا، اور وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور پھر اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پناہ مانگو تو میں ضرور پناہ دوں گا. پھر ظاہری بات ہے، ہم اس کے پسند کے کام کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نجات دیتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. صحیح، بہت اچھے پوائنٹس آپ سب نے بتائے. ویری گڈ. آج کی کلاس کی طرف چلتے ہیں ہم. آپ لوگ اپنے ہینڈس ڈاؤن کر لیں. دعا سے آغاز کرتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طیبا. آمین. اگلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ بخاری کی حدیث ہے. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے دوست سے دشمنی رکھے تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے دشمنی پہ اتر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود اس کا نگہبان ہو جاتا ہے، خود اس کو بچانے والا ہوتا ہے، خود اس کی مدافعت ان کی طرف سے کرنے والا ہوتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدافعت کرتا ہے، خود انہیں بچاتا ہے، خود ان کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہ ان سے محبت کرے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا انسان کو اگر پروٹیکشن چاہیے تو اس کے لیے بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ پر عمل پیرا ہو جائے، ہر چیز کو دل سے کھرچ کے نکال کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جم جائے. پھر فرمایا اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا کسی عمل کے ساتھ جو زیادہ مجھے محبوب ہو اس عمل سے جس کے ادا کرنے کو میں نے اس پر فرض کر دیا. یہ بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرا بندہ اسی وقت میرا قرب حاصل کر سکتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے جب وہ اس کام کو کرتا ہے جس کام کو کرنے کو میں نے اس پہ فرض کر دیا ہے. یعنی جب تک انسان، سمپلی اس کو سمپل سینٹنس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب تک انسان فرض ادا نہیں کرتا اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے محبت کے پیمانے اور اللہ تعالیٰ کا پیمانہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، میری محبت کو جلد از جلد حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا فرض ادا کرو. اب فرائض میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ فرائض کی قسمیں ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ کا حق ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے. اور دوسرے وہ فرائض ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں اور ہمارے اوپر فرائض ہیں. جیسے والدین کے حقوق ہیں تو وہ ہم پر فرائض ہیں، جیسے استادوں کے حقوق ہیں تو ہم پر فرائض ہیں، جیسے بچوں کے حقوق ہیں تو ہم پر فرائض ہیں، جیسے ہمسایوں کے حقوق ہیں، جیسے تمام مسلمانوں کے حقوق ہیں. تو یہ سب چیزیں انسان کے اوپر فرض کی گئیں. فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنا فرض ادا کرتا ہے تو وہ فرض ادا کر کے دراصل میرے قریب پہنچتا ہے. اور اگر کوئی بندہ فرض ادا نہیں کرتا اور صرف ایسے کام کرتا ہے یا صرف نوافل کی طرف توجہ رکھتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر عادت ہے کہ لوگ سال بھر نمازیں نہیں پڑھتے یا کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، اور رمضان میں شاید آخری جمعے کو یا کوئی آخری رات ہوتی ہے اس کو قضائے عمری قضا پڑھتے ہیں کہ ساری زندگی کی نمازیں اس دن 2 رکعت نفل پڑھ لی، پتہ نہیں اثر سے پہلے کے بعد، کچھ اس طرح کی باتیں مشہور ہیں. بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص دن میں 5 دفعہ تھک رہا ہو اور ایک شخص سال میں 1 دفعہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور وہ کہے کہ یہ سب کافی ہو گیا؟
پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ہم وطنوں کے ہم پر جو حقوق ہیں، ہمارے انسانوں کے جو ہم پر حقوق ہیں، جب حقوق العباد کا لفظ آتا ہے تو اس میں ہر طرح کے بندے شامل ہو جاتے ہیں، جس کا دائرہ انسان کی اپنی ذات سے لے کر اپنے والدین، اپنی اولاد، اور پھر اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے ہمسائے اور پڑوسی، اپنے محلے میں بسنے والے، اپنے شہر میں بسنے والے، اور اپنے ملک میں بسنے والے، اور پھر تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں کے ہم پر حقوق ہیں، اور ان سب کی تفصیلات قرآن اور سنت میں ہمیں ملتی ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ بندے معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف نہیں کریں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ قابل معافی ہے، لیکن وہ چیزیں جو اللہ کے بندوں کے درمیان ہیں، جب تک بندے اپنا حق معاف نہیں کرتے اور دوسرے اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز سے بندہ قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد بندہ مسلسل نوافل کے ساتھ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی صرف فرض ادا کر کے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ نوافل کا مطلب ہے ایکسٹرا، یعنی اپنے واجب اور لازم سے زیادہ، جس کو احسان کی ٹرم بھی استعمال کی جاتی ہے۔ آپ نے قرآن پاک میں بھی پڑھا ہوگا کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، تو عدل ہوتا ہے پورا دے دینا، ہم سے تقاضا کیا گیا جو ہم اتنا اس کو واپس کر دیں، بندہ ہو یا رب ہو۔ لیکن نوافل وہ ہوتا ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ اگر کسی نے آپ کے ساتھ تھوڑا احسان کیا ہے اور جب آپ کو موقع ملے تو آپ اس کے حق سے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان کریں، اپنے لازم سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا کریں، تو یہ نوافل میں آ جاتا ہے۔ نماز کی شکل میں نوافل ہے، روزے کی شکل میں نوافل ہے، زکوٰۃ کے علاوہ جیسے مال میں نفلی صدقات جو ہیں۔ پھر اسی طرح بندوں کے حقوق کے ساتھ یہ ہے کہ جو آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا، جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، آپ اس کے لیے برا نہیں سوچتے، آپ اس کے لیے پھر بھی خیر خواہی رکھتے ہیں۔ جو رشتہ دار آپ کو حق ادا نہ کرے، آپ ان کا حق ادا کرنے پر اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں، تو یہ دراصل احساس ہے۔ تو جو بندہ حق سے بڑھ کے پھر کسی سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر مزید میرے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ پھر بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر جب اللہ کی محبت بندے پہ لازم ہوتی ہے تو بندے کو برائیوں سے خود بخود نفرت ہونے لگتی ہے، وہ کوئی ایسی بات سننا پسند ہی نہیں کرتا جو اللہ کو پسند نہ ہو، وہ پھر وہی چیزیں سنتا ہے جس کا سننا خدا کو پسندیدہ۔ پھر وہ غیبت اور چغل خوری اور دل آزاری اور بے حیائی کی باتیں سننے میں اس کا دل نہیں لگتا، پھر وہ ایسی محفلوں سے کتراتا ہے، پھر ان سے وہ بھاگتا ہے، ان سے وہ بیزار ہوتا ہے، اور پھر فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کی آنکھ بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی آنکھ جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتی، گویا کہ وہ اپنی آنکھ سے نہیں رب کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ رب کی آنکھ سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رب چاہتا ہے بس پھر بندہ وہ دیکھتا ہے، اس کو بری چیزیں اور غلط چیزیں دیکھنے میں پھر وہ شوق نہیں رہتا، پھر وہ دلچسپی نہیں رہتی۔ لیکن اگر دل کے اندر وہ شر موجود ہے کہ جو نیکی کی بجائے برائی کی طرف ہمیں اٹریکشن اس طرف زیادہ ہے اور اس طرف وہ کھینچ کے ہمیں لے جاتا ہے، اور ہمارا دل نیکی کی بجائے ان چیزوں میں زیادہ لگتا ہے، خیر اور بھلائی اور دوسروں کی مدد کے کاموں کی بجائے شر اور فساد کی طرف زیادہ ہماری توجہ اور دلچسپی ہو جاتی ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی آنکھ نہیں کہ جس سے بندہ دیکھ رہا ہو۔ پھر فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، یعنی اس کے سارے معاملات اور سارے کام جو ہیں پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس کا ہاتھ کسی پہ ناروا حملہ نہیں کرتا، وہ ناروا کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا، وہ اپنے ہاتھ سے دوسروں کی عزت اور جان مال کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور پھر اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ پاؤں دراصل علامت ہے بھاگ دوڑ کی، زندگی کی سرگرمی اور حرکت کی، کہ انسان جہاں جہاں جاتا ہے، جس سے میل ملاقات کرنے، جس کام کے کرنے کے لیے، وہ سب کے سب خیر کی طرف پھر اٹھتا ہے۔ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے پھر تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، پھر میں اس کو بے سہارا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یعنی وہ بندہ پھر کمپلیٹلی میری پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ میری مرضی پہ چلتا ہے تو میں بھی پھر اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، پھر وہ جو مجھ سے درخواست کرتا ہے، جو میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، میں اس کی دعائیں سنتا ہوں۔ پھر اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے
تو جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو محبوب جانتا ہے، تو بھی اس کو محبوب سمجھ. یعنی اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. یعنی انہیں بھی پابند کرتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں انسان کو محبوب رکھتے ہیں، بس تم بھی اس کو محبوب رکھو. تو آسمان والے اس کو محبوب جانتے ہیں. پھر زمین میں بھی اس کی قبولیت اتار دی جاتی ہے، یعنی زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی ایسا بندہ تو آپ نے نہیں دیکھا کہ جس سے سب لوگ ہی محبت کرتے ہوں. ہمیشہ ہر ایک سے کوئی محبت بھی کرتا ہے اور کوئی نفرت بھی کرتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ پھر محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کا ریشو کیا ہے، یا غرض کیا ہے، یا سبب کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے تھے، لیکن مشرکین مکہ جو تھے دل میں آپ کو چاہتے تھے، زبانی پروپیگنڈے سے آپ کے ساتھ آپ کی مخالفت کرتے تھے. تو بعض اوقات صرف زبانی پروپیگنڈا جو ہوتا ہے وہ دل کی نفرت کا اظہار نہیں ہوتا، وہ صرف انسان کے اپنے کچھ مقاصد یا اپنے کچھ دل میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ اس طرح سے اظہار کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دشمن بھی آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ سے ایک طرح کا یعنی چھپ چھپ کے آپ سے قرآن سنتے تھے اور آپ کے کلام کو سنتے تھے اور مانتے تھے خدا کی قسم جو کہتا ہے وہ سچ ہے، لیکن اگر ہم اس کی بات مان لیں تو پھر ہماری عزت کہاں کی. تو وہ اپنی انا کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بعضوں کا دوسرے مقاصد کی خاطر آپ سے ضد رکھتے تھے. تو ان چیزوں کو چھوڑ کر جو دلوں میں سچی قدر اور محبت ہوتی ہے، یہ اسی وقت اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے پیدا کرتا ہے جب بندے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں. یہ بخاری کی روایت تھی. اور اگلی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتے ہیں تو جبریل کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلاں کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی اس کو دوست رکھ. بس جبریل اس کو دوست رکھتے ہیں. پھر آسمان والوں میں جبریل منادی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں انسان کو دوست رکھتے ہیں، بس تم بھی اس کو دوست رکھو. چنانچہ آسمان والے اس کو دوست رکھتے ہیں. پھر اس کو زمین میں بھی قبولیت حاصل ہو جاتی ہے. اور جب اللہ پاک کسی بندے کو برا جانتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلاں انسان سے بغض رکھتا ہوں، تو بھی اس سے دشمنی رکھ. بس جبریل اس کو دشمن جانتا ہے. پھر آسمانوں میں منادی کرتا ہے کہ اللہ فلاں انسان سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو. بس وہ اس سے بغض رکھتے ہیں. پھر زمین میں اس کے ساتھ دشمنی رکھتی جاتی ہے. اگلی حدیث حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر پر سردار بنا کر بھیجا. وہ شخص اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا اور اپنی قرات کو قل هو اللہ احد پہ ختم کرتا، یعنی جو کچھ بھی پڑھتا قرآن پاک میں سے آخری چیز قل هو اللہ ہوتی. جب وہ لوگ واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا اس سے دریافت کرو کہ وہ اس طرح کیوں کرتا ہے، ہر رکعت میں اور سورت پڑھنے کے بعد یا اور چیز پڑھنے کے بعد قل هو اللہ کیوں پڑھتا ہے. لوگوں نے اس سے دریافت کیا. اس نے جواب دیا، میں اس لیے قل هو اللہ احد کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت موجود ہے، بس میں اس کے پڑھنے کو محبوب جانتا ہوں کہ قل هو اللہ احد اللہ کی توحید کا بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی پھر اس سے محبت رکھتا ہے. باب نمبر 48 ہے باب التحذیر من ایذاء الصالحین والضعفاء والمساکین، نیک لوگوں اور کمزوروں اور مسکینوں کو اذیت پہنچانے سے ڈرانے کا بیان. یعنی اذیت تو کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے، کسی کو بھی نہیں ستانا چاہیے. مسلمان کی تو تعریف ہی یہ بتائے گی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی یہ پہچان بتا دی گئی. لیکن اگر کوئی شخص ستاتا ہے اور وہ ستاتا ہے نیک لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، بے سہارا کو، مسکینوں کو، تو اس سے ڈرنا چاہیے. وہ ستانے میں بھی بدترین درجے کا جرم کر رہا ہے. قال اللہ تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. ارشاد خداوندی ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں، ستائیں، تو انہوں نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ رکھا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے یا الزام لگاتا ہے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی حق کے اور بغیر حقیقت کو جانے اور اپنے کلام سے دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے،
تو فرمایا کہ وہ شخص اپنے سر پہ گناہ کا بڑا بوجھ لاد لیتا ہے. وقال تعالی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر. فرمایا کہ تم یتیم پر ستم نہ کرو، اس کو جھڑکو مت. اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، اور مانگنے والے کو جھڑکو مت. واما الاحادیث فکثیرۃ منها حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی الباب. اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں جو پہلے ذکر ہو چکی ہیں. یہاں پر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے جو پیچھے گزری کہ میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا جو میرے محبوب کو ستائے. یعنی اللہ کے نیک بندوں کو جو لوگ ستاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. یہ تو گزر چکی. اور اس میں ان حدیثوں سے سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے جو یتیم کے ساتھ نرمی کرنے کے باب میں پیچھے گزر چکی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے ابو بکر اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو تو نے اپنے پروردگار کو ناراض کر دیا. یعنی اگر غریبوں اور یتیموں کو تم ناراض کرو گے، انہیں ستاؤ گے، تو دراصل تم اپنے رب کو ناراض کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. آخری حدیث اس بات کی ہے وعن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جہنم. رواه مسلم. حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور پڑھنے سے مراد کیا؟ وقت پہ پڑھنا، قضا نہ کرنا، ادا ہے یہاں پر. بس اللہ پاک تم سے اپنی ضمانت کی وجہ سے کچھ باز پرس نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے اپنے ذمے کو کسی وجہ سے طلب کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے پکڑ لے گا اور اس کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں پھینک دے گا. مراد یہ کہ ایسے لوگ جو اللہ کی حدود کی پاسداری کرتے ہوں پھر لوگ ان کو ستائیں تو دراصل وہ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں، اور اللہ کو چیلنج کرنے والے پھر خود اپنے لیے مصیبت کو مول لیتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله وأنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد
وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. لوگوں کے ظاہری حالات پر احکام نافذ کرنا اور ان کے باطنی کوائف کو اللہ کے سپرد کرنے کا بیان. قال اللہ تعالی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو. اس باب کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انسان جب معاملہ کرے تو کس اصول کی بنیاد پر کرے، ان کے بارے میں اگر کوئی رائے رکھے تو کس طرح کی رکھے، ان کے بارے میں کوئی گمان قائم کرے تو کس طریقے پر. تو اس میں جو اصول ہمیں دیا گیا وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ان کے ظاہر کی بنیاد پر کرو، اس لیے کہ باطن کا حال تو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. لہذا اس سلسلے میں قرآن پاک کی یہ آیت کوٹ کی گئی کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، یعنی کفار کی طرف اشارہ ہے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا رستہ چھوڑ دو، یعنی انہیں مت پکڑو. یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو دل سے مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے، کافر ہوتے اور منافق ہوتے، لیکن بظاہر وہ نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، تو ان کے ان ظاہری اعمال کی وجہ سے ان کی بہت سی ایسی حرکات سے درگزر کیا جاتا تھا جو منافقت میں آتی اور جو بعض اوقات اسلام کو نقصان بھی پہنچاتی. اس سلسلے میں اب کچھ احادیث ہیں. پہلی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. جب وہ ایسا کریں گے تو مجھ سے اپنے خون اور مال بچا لیں گے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے. یہ حدیث جس سے استدلال کیا گیا ہے اس موضوع پر، اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان سے لڑ نہیں سکتا. مسلمان کی جان، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. مسلمان کا ہاتھ اگر اٹھے گا کسی کافر پر تو اس وقت تک اس کا خون حلال ہوگا جب تک کہ وہ یہ کام کرتے ہوئے نظر نہ آئے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے صرف کہ میں دل سے مسلمان ہوں لیکن مسلمانوں والا کام کوئی نہ کرے تو اس کے خلاف پھر تلوار اٹھائے جانا اس کی اجازت ہوگی. لیکن وہ عام حالات کی بات نہیں ہو رہی، وہ جنگ کے ایام کی بات ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ سب تاریخ میں پڑھ چکے ہوں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجتماعی طور پر زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. یعنی جن قبائل نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے زکوٰۃ نکلوانے کے لیے اور زکوٰۃ ادا کرانے کے لیے اور اس بات کو منوانے کے لیے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے،
ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی. جب اس پر بعض صحابہ کرام کو اعتراض ہوا کہ وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، کیا ہوا اگر زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اس وقت انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا تھا، اور آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر وہ ایک بکری کا بچہ دینے پر بھی انکار کریں گے زکوٰۃ میں یا اموال زکوٰۃ میں، جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے، تو اس وقت تک بھی میں ان سے جنگ جاری رکھوں گا. یہاں اس بات کے سمجھنے میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. ایک کسی شخص کا سستی اور غفلت سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے، اور ایک کسی شخص کا اسلام کے اس بنیادی رکن کو رکن ہی نہ ماننا ہے. ان دو چیزوں میں فرق ہے. وہ شخص جو یہ کہتا تو ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن انسانی کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ دیتا نہیں، تو وہ فاسق شمار ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی. اور ایک دوسرا شخص جو کہتا ہے کہ زکوٰۃ یہ تمہارا اپنا من گھڑت فلسفہ ہے اور اسلام میں تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں اور ہم کسی زکوٰۃ کو نہیں مانتے، تو وہ شخص پھر کافر قرار پاتا ہے. اور جب وہ اسلام کے دائرے سے نکلتا ہے پھر اس کے خلاف تلوار اٹھائی جا سکتی ہے. تو یہاں یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاد جن لوگوں کے خلاف تھا وہ یہی دوسری قسم کے لوگ تھے کہ جو زکوٰۃ کو بحیثیت اسلام کے رکن کے ماننے سے انکار کر رہے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں زکوٰۃ سے انکار کرتا ہے تو حاکم وقت اس کو اس بات کی دھمکی دے کہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا اگر تم یہ فرض ادا نہیں کرو گے. یہ ایک دوسرا معاملہ ہے. تو یہاں تو یہ تھا کہ ایک شخص، دو شخص نہیں، کئی قبائل تھے جنہوں نے ایک متفقہ مہم چلائی تھی. تو یہ حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی قول کوٹ کیا تھا اس موقع پر اور فرمایا تھا کہ ہاں اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد رسول اللہ کہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، پھر جب وہ ایسا کریں تو پھر وہ میرے سے اپنے خون بچا جائیں گے اور اپنے مال بھی، الا بحق الاسلام. اس کا کیا معنی ہے کہ الا بحق الاسلام؟ اگر اسلام کے حق کے ساتھ، تو اسلام کا حق کیا ہے پھر یہاں پر؟ اسلام میں جن لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے وہ حق مراد ہے یہاں. مثال کے طور پر باغی کو قتل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے جواب میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح وہ شخص جو شادی شدہ ہو اور پھر زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جا سکتا ہے. تو یہ اسلام کے حق کے ساتھ، یعنی اسلام جس کو قتل کرنے کی اجازت دے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب پھر اللہ کے سپرد ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں روایت ہوئی ہے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو عبداللہ طارق بن اشیم سے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کا انکار کرتا ہے، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو جاتا ہے، یعنی شرعاً ان کو تحفظ حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے. یعنی دل کا معاملہ اور اندر کا حال خدا جانتا ہے، لیکن اپنے اس قول کی وجہ سے وہ اپنی جان بچا جائیں گے. اگلی حدیث حضرت ابو معبد مقداد ابن اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ فرمائیں اگر میری ملاقات کسی کافر سے ہو جائے اور ہم آمادہ جنگ ہو جائیں، وہ میرے ہاتھ پر تلوار مار کر اس کو کاٹ ڈالے، پھر وہ ایک درخت کی پناہ میں آ کر کہے کہ میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ، اس کے لفظ کے کہنے کے بعد کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اسے نہ قتل کر. اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے تو میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا اور اس کے بعد اس نے اسلام لانے کے کلمات کہے ہیں. آپ نے فرمایا تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اگر تو اس کو قتل کرے گا تو وہ تیرے اس مقام میں متصور ہوگا جو کہ تجھے اس کے قتل کرنے سے پہلے حاصل ہے، اور تجھے اس کا وہ مقام حاصل ہوگا جو اسے اس کلمے کے کہنے سے پہلے حاصل تھا، یعنی اس کو قتل کرنا جائز تھا. اس حدیث میں بھی ایک بہت بڑا اصول ہمیں دیا گیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ ایک صحابی نے ایک فرضی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی
کہ مثلا میں اور ایک شخص ہے جو کافر ہیں، دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے، یعنی مثال کے طور پر میدان جنگ میں ہیں. اب وہ کافر شخص جو ہے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جنگ میں ایسا ہوتا بھی تھا. ایسے میں اس دوران وہ شخص میرا ہاتھ کاٹ ڈالتا ہے اور کاٹ کر کسی درخت کے پیچھے جا چھپتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو کیا اب میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اس نے اب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. تو وہ شخص پھر یہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس نے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا ہو اور ہو سکتا ہے اب وہ صرف اپنی جان بچانے کی خاطر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو، تو آپ نے پھر بھی اس کو یہی حکم دیا کہ نہیں، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور تمہارے پاس کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا میٹر یہ جج کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اس نے یہ کلمہ صرف جان بچانے کی خاطر، خوف سے بچنے کے لیے پڑھا ہے یا پھر واقعی حقیقی معنوں میں دل سے پڑھا اور دل سے مسلمان ہو گیا ہے. کیونکہ کفر اور اسلام کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ کلمہ ہے. معلوم نہیں کس لمحے دل پلٹ جائے اور پھر انسان مسلمان ہو جائے اور دوسرا شخص صرف اس لیے اس کو قتل کر دے کہ اس کا یہ خیال ہے یا اس کا یہ گمان ہے کہ اس نے ظاہری طور پر اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہو. تو آپ نے بہت سخت الفاظ میں فرمایا کہ اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو تم اس کی جگہ شمار ہوگے اور وہ تمہاری جگہ شمار ہوگا. یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ نہیں کہ نعوذ باللہ تم کافر قرار پاؤ گے اور وہ مسلمان ہوگا، یہ معنی نہیں ہے اس حدیث کا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وارثوں کے لیے تجھے قتل کرنا درست ہوگا. یعنی ویسے تو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام اور کفر کی جنگ میں تو اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا بدلہ مسلمان سے نہیں لیا جا سکتا. لیکن اگر ایسے موقع پر جبکہ وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے اور تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور پھر تم نے اس کو قتل کر دیا تو اب اس کے وارثوں کا حق ہو گیا کہ وہ تم سے بدلہ لے سکیں. اور یہ جو کہا کہ تجھے اس کا مقام حاصل ہو گیا، یعنی تو اس کی جگہ متصور ہوگا، یعنی کہ پھر تیرا جرم بڑھ جائے گا، یہ مراد ہے. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت اسامہ بن زید سے. اسامہ بن زید کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. حضرت زید کے بارے میں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 8-10 سال کے بچے تھے، اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال گئے تو ان کے قبیلے کے اوپر غارت پڑی. عربوں کے ہاں لڑنا ایک شغل تھا، ایک دوسرے کے اوپر غارت گری ڈالتے. جب ایک قبیلہ طاقتور ہو جاتا تو وہ اپنے سے کمزور کو دبا لیتا، اس کے اوپر حملہ کر کے اس کا مال متاع چھین لیتا، عورتوں اور بچوں کو قید بنا لیتا. تو حضرت زید کے قبیلے کے اوپر کسی قبیلے نے اسی طرح غارت گری کی اور بہت سے لوگوں کو پکڑنے کے ساتھ ان کو بھی پکڑ کے لے گئے. ان کو لے جا کر انہوں نے طائف میں بیچ ڈالا. خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے. انہوں نے اسے خرید لیا اور پھر اپنی پھپھو کو دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا تو اس موقع پر حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگ لیا اپنے لیے. حضرت خدیجہ نے ان کو دے دیا. اس اثناء میں ہوا یہ کہ ان کے والدین کو پتہ چل گیا کہ حضرت زید جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، لہٰذا وہ ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے. ایک ان میں سے حضرت زید کے چچا تھے اور ایک والد تھے. انہوں نے کہا آپ زید کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے. آپ نے فرمایا زید اب چھوٹا بچہ نہیں ہے، میں اس کو بلاتا ہوں، اگر وہ تم لوگوں کے ساتھ جانا چاہے گا تو میں اس کا کوئی فدیہ نہیں لوں گا، اسے ساتھ روانہ کر دوں گا، اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں زبردستی نہیں بھیجوں گا. لہذا ایسے ہی ہوا، آپ نے حضرت زید کو بلایا. ان کے باپ اور چچا سامنے کھڑے تھے. آپ نے پوچھا زید ان کو جانتے ہو؟ حضرت زید نے کہا ہاں، ایک باپ ہے اور ایک چچا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو خوشی سے جا سکتے ہو، اور اگر تم رہنا چاہو تو خوشی سے رہ سکتے ہو. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. اس انکار پر وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے یہ لگے کہ تم
آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو؟ کیا تم غلام رہنا چاہتے ہو اور ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اخلاق کا جو اعلیٰ ترین مقام میں نے دیکھا ہے، اس کو دیکھ لینے کے بعد میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ یہ ان کا کتنا سمجھدارانہ اور کتنا حکیمانہ فیصلہ تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً بہت خوشی ہوئی ہوگی، اور آپ ان کو لے کر قریش کے مجمع میں گئے۔ یہ اسلام کی دعوت دینے سے پہلے کی بات ہے، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع میں اعلان کیا کہ آج سے زید کو میں آزاد کرتا ہوں، اور آج سے زید میرے منہ بولے بیٹے ہیں، اور ان کو بیٹے کا مقام حاصل ہو گیا۔ عربوں کے ہاں منہ بولا بیٹا بھی دراصل بیٹا ہی شمار ہوتا تھا۔ اس پر ہوا یہ کہ بعد میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب سے ہوا، اور حضرت زینب نے پھر ان کو پسند نہیں کیا اور بالآخر طلاق ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی حضرت زینب کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، جس پر بہت ہنگامہ ہوا اور بہت اعتراض ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں واضح الفاظ موجود ہیں، زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کیا تھا اس عورت سے۔ یہ وہ واحد نکاح ہے جو آسمانوں پہ پڑھا گیا۔ بہرحال تو انہی کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ۔ حضرت اسامہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پیار تھا۔ ایک دفعہ حضرت اسامہ کہیں گر گئے، چوٹ لگ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خون صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے اگر اسامہ بیٹی ہوتا تو ہم اسے نئے نئے کپڑے لا کے دیتے، اسے زیور پہناتے، اور اسی طرح ان کا دل بہلا رہے تھے۔ تو یہ حضرت اسامہ بن زید جو آپ کو نہایت پیارے تھے، یہ میں نے پس منظر اس لیے بیان کیا کہ آپ پھر حدیث کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سناتے تھے تو اس میں اپنے اور پرائے کی تمیز نہ کرتے تھے۔ اور دیکھیں آگے کہ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جوہینہ قبیلے کے چھوٹے قبیلے حرقہ کی طرف بھیجا، تو ہم صبح کے وقت ان کے تالابوں پر حملہ آور ہو گئے۔ میری ایک انصار کی دشمن قوم کے ایک آدمی سے مٹ بھیڑ ہو گئی، جب ہم اس پر غالب آ گئے، یعنی اسے مارنے کے قابل ہوئے، تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا۔ چنانچہ انصاری تو رک گیا اور میں نے اس کو نیزہ مار کر قتل کر دیا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو صرف جان بچانے کی خاطر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ جب ہم مدینہ واپس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی۔ آپ نے مجھے مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اسامہ، تعجب ہے تو نے اسے قتل کر دیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے جان بچاتے ہوئے کلمہ پڑھا، لیکن آپ نے فرمایا تعجب ہے کہ تو نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا۔ آپ اس کلمے کو بار بار دہراتے رہے، یعنی تعجب ہے کہ تو نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ میں آج کے دن سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سرزنش کی اور اتنا شدت کے ساتھ اس کلمے کو دہرایا، تم نے اس کو قتل کر دیا حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کلمہ گو مسلمان کو قتل کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ اور کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز ترین حضرت اسامہ بن زید کو ایک دفعہ نہیں بارہا اس بات پہ توجہ دلاتے ہیں کہ یہ تم نے کیسے کر دیا، حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کام اس لیے ہوا تھا کہ اس شخص نے بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ جان بچانے ہی کی خاطر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تو وہ شخص جو پیدائشی مسلمان ہو اور بغیر کسی جرم کے اسے وہ گھر سے نکلے اور قتل کر دیا جائے اور گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے اور اچانک آ کے حملہ آور ہو جایا جائے اور کلاشنکوفوں سے بھون ڈالا جائے بغیر کسی جرم کے، یہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ ہم تو پھر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ اگر ہم محمد الرسول اللہ کا مطلب سمجھتے ہوں اور آپ سے محبت کرتے ہوں اور آپ کی امت میں سے ہوں تو کم از کم آپ کی اتنی سی بات کا ہی لحاظ اور پاس رکھیں اور ہمارے ہاتھ کسی مسلمان کے خون سے رنگین نہ ہوں۔
لیکن افسوس کے ساتھ تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ کشت و خون اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ جس تیزی کے ساتھ ملک میں شیعہ سنی فسادات پھیل رہے ہیں، یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور ہم سب کے لیے ایک بہت افسوس کا مقام ہے، اور اس میں اسلام کے لیے بھلائی اور اسلام کی خدمت کا کوئی پہلو نہیں۔ یہ اسلام دشمنی ہے سراسر، اور اسلام اس چیز کی کہیں بھی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی شخص کو صرف اس لیے مار دیا جائے کہ اس کی رائے آپ کی رائے کے مطابق نہیں ہے، یا اس کا دین کا تصور آپ کے تصور کے مطابق نہیں ہے۔ جہاں بھی کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کے اعمال جیسے کیسے بھی ہوں، ہاں حق الاسلام کے ساتھ کہ وہ قاتل ہو تو اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں، یا وہ باغی ہو تو اور بات ہے، وہ بھی قانون آپ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں کہ اگر آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کو کسی نے قتل کر دیا تو آپ خود بندوق اٹھا کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر ڈالیں، نہیں، وہ آپ کو اجازت نہیں کہ آپ خود سے خود انتقام لے لیں۔ وہ بھی معاملہ عدالت کے سپرد ہوگا اور انصاف وہاں سے ملے گا۔ لیکن ایک طرف ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کریں اور اسلام کے خادم ہونے کا دعویٰ کریں، اور اسلام سے اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کرام سے اور ان کے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی کریں، اور پھر عملی طور پر ہم ایسے کام بھی کریں، تو اس کی گنجائش اسلام میں تو کہیں نہیں ملتی۔ لیکن یہ حالات کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ لوگوں کے پاس اتنی معمولی تعلیم بھی نہیں اسلام کی۔ میرا نہیں خیال یہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین اور یہ ارشادات اور یہ تعلیمات کبھی سنی بھی ہوں گی، اس لیے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کی اطاعت کرتا ہے وہ تو ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے کلمہ پڑھا اور تو نے اس کو قتل کر دیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے کلمہ صرف ہتھیار کے خوف سے پڑھا کہ میرے وار سے بچنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کر جان لیا تھا کہ اس نے دل سے کہا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک طرف وہ شخص جو کل تک کافر تھا اور ایک لمحے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا اور قتل کر دیا گیا، اور آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسامہ بن زید جو آپ کے گھر میں پلے بڑے ہیں اور آپ کے عزیز ترین محبوب ترین ہیں، آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پھر کیسے نصیب ہوگی ان لوگوں کو جو آپ ہی کی تعلیمات کے خلاف سب کام کرتے پھر رہے ہیں، اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں لہٰذا ہم تو چھوٹے ہوئے، بخشے ہوئے، معلوم نہیں یہ انہیں کس نے تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا، اندر سے کھول کے دیکھا تھا کہ وہ صحیح مسلمان ہے یا نہیں؟ اس بات کو آپ بار بار دہراتے رہے، کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات جب بار بار سنی تو میں نے آرزو کی کہ میں آج کے دن مسلمان ہوتا اور میری زندگی میرے نامہ اعمال پر یہ گناہ موجود نہ ہوتا، یہ غلطی موجود نہ ہوتی۔ اگلی حدیث حضرت جندب بن عبداللہ سے ہے رضی اللہ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی لشکر کو مشرکوں کی ایک جماعت کی طرف بھیجا، چنانچہ ان دونوں کا مقابلہ ہوا۔ مشرکین میں ایک آدمی تھا، جب وہ کسی مسلمان کے قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کو قتل کر دیتا، یعنی جس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا اسے ختم کر دیتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر کے مطلب ایک شخص ہے جو جس کو دیکھتا ہے اسے مار ڈالتا ہے، یہ صورتحال دیکھ کر اسلامی لشکر کا ایک آدمی موقع کی تلاش میں رہا کہ بے خبری میں اسے قتل کر دے۔ ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ یہ انسان اسامہ بن زید ہے، یعنی جنہوں نے اس شخص کو تلاش کیا۔ جب اس نے اس پر تلوار بلند کی تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا، لیکن اسامہ بن زید نے اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا کیونکہ وہ بہت سے مسلمانوں کو قتل کر چکا تھا۔ تو خوشخبری دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ کی خدمت میں دراصل وہ خوشخبری لے کے پہنچا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو بہت سے مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، اس نے آپ کو اس کے قتل کی کیفیت کا واقعہ سنایا۔ آپ نے اسامہ کو بلایا اور پوچھا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا ہے؟ تو اسامہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس نے مسلمانوں کو درد و کرب میں مبتلا کر رکھا تھا اور فلاں فلاں کو قتل کر ڈالا تھا۔
چند لوگوں کا اس نے نام بھی لیا، چند مسلمانوں کا، حضرت اسامہ نے. تو میں نے اس پر حملہ کر دیا. جب اس نے تلوار کو دیکھا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اسے قتل کر دیا؟ اسامہ نے جواب دیا جی ہاں. آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا جواب دو گے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا جواب دو گے؟ آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن تو اس کے کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے گا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی حال میں کسی کلمہ گو کے اوپر تلوار اٹھانا اور اس کی جان کے درپے ہونا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک شدید ترین جرم ہے. یعنی ان تینوں احادیث سے آپ واقع اور حقیقت کو پوری طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ حضرت اسامہ بن زید نے کن حالات میں اس کو قتل کر دیا. اس شخص کو قتل کیا کہ جو کئی مسلمانوں کا قاتل ہو چکا تھا. اس شخص کو قتل کیا کہ جو مسلمانوں کو درد و کرب میں مبتلا کیے ہوئے تھا. لیکن صرف اتنی غلطی ہوئی کہ جب حضرت اسامہ نے بے خبری میں اس کو پا لیا اور اس کو قتل کرنے پہ قادر ہو گئے تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا. ایسے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ سخت خفا ہوئے. اور جب حضرت اسامہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بخشش کی اب دعا کیجئے، تو آپ جواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے منہ سے ایک دفعہ بھی یہ الفاظ نہیں نکلتے کہ اللہ اسامہ کو بخش دے. آپ بار بار اسی شخص کا دفاع کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کا جواب کیا دے گا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ لا الہ الا اللہ کسی کا پڑھنا بہت بڑی بات ہے، اور کسی انسانی جان اور وہ بھی کسی مسلمان ہونے والے، حالانکہ اس نے اسلام میں کوئی بہت بڑا کارنامہ نہ کیا ہو، کوئی بڑی قربانی نہ دی ہو، کوئی اس کا اسلامی بیک گراؤنڈ نہ ہو، صرف وقتی مسلمان ہو گیا ہو، خواہ وہ وقتی ہو گیا ہو، لیکن پھر بھی معاملہ اس کے ظاہر پر ہوگا، اس کے باطن پر نہیں، کیونکہ باطن کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن دوسری طرف ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو معمولی بات سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کی جان لینا گویا دوسری نظروں میں کسی کتے بلی کی جان لینے کے برابر ہے. حالانکہ وہ ان کا بھی حق ہے جینے کا، ان کو بھی بلا وجہ مارنے کا کوئی حق نہیں ہم کو. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عورت نے بلی بھوکی باندھ دی تھی، حالانکہ وہ بڑی نمازیں اور نفل پڑھتی تھی اور بڑی نیک عورت تھی. تو آپ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کی وجہ سے وہ عورت دوزخ میں جائے گی کہ ایک بلی کو بھوکے مار دیا. یعنی ایک جانور کو بھی اذیت دینا شدید جرم ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان لینا اور اس کو ستانا اور اس کو خوف زدہ کرنا اور اس کے لیے جینا دو بھر کر دینا اور ملک میں فساد پھیلانا، یہ کتنا بڑا جرم ہے. کاش مسلمانوں کو معلوم ہوتا. آخری حدیث اس باب کی ہے. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع. حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے سنا، فرمایا کرتے تھے کہ عہد رسالت میں لوگوں کا بذریعہ وحی مواخذہ ہوتا تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر دی جاتی تھی کہ فلاں شخص منافق ہے. اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب تو ہم تمہارے ظاہری اعمال پہ مواخذہ کریں گے کہ جو عمل نظر آئیں گے انہی کے مطابق سزا جزا دیں گے. جس آدمی کے ہمارے سامنے اعمال اچھے ہوں گے ہم اس کو امن دیں گے اور اپنے قریب کریں گے، اور ہمیں اس کے پوشیدہ اعمال سے کچھ واسطہ نہیں. اس کے پوشیدہ اعمال کا محاسبہ اس سے اللہ تعالیٰ کرے گا، اور جو شخص ہمارے سامنے ظاہراً برے اعمال کرے گا ہم اسے امن نہیں دیں گے اور نہ اس کی بات مانیں گے، اگرچہ وہ کہے گا کہ اس کے دل کی کیفیت بڑی اچھی ہے، اس کی نیت بڑی اچھی ہے. کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حق پہنچتا تھا کسی کو جیسی چاہے سزا دیں، لیکن ہمیں حق نہیں پہنچتا. ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ظاہراً کس نے اچھا کام کیا تو اسے اس کی جزا دی جائے، اور ظاہراً کس نے برائی کی کہ اس کو اس پر پکڑ لیا جائے. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب ہم معاملہ کریں تو اس کی ابتدا خوش گمانی سے ہو، اچھے جذبات سے ہو، بدگمانی سے نہ ہو.
لیکن اس معاملے کی ابتدا پھر مزید کس چیز پر ہوگی؟ کہ کسی کے یہ کہنے پر نہیں کہ ہماری نیت بہت اچھی ہے، اس کے ظاہر پر کہ اس کا عمل کیسا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں کسی کے اوپر منافق ہونے کا فتویٰ لگانا یہ جائز نہیں، کہ ہم کسی کے بارے میں کہتے پھریں کہ فلاں شخص ایسا اور فلاں ایسا. دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے. ہاں اگر ظاہر میں کوئی شخص یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلچسپی اور کوئی محبت نہیں، تو پھر انسان اس کے معاملات اور حالات کو دیکھ کر اپنی رائے اختیار کرے، لیکن دلوں کے حال پر کوئی کسی کو تان أعوذ بالله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا لیسن جو ہے وہ یہیں تک تھا. اپنے مائکس کو آف کر دیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 388 میں پڑھا ہم نے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. جی عالیہ. جی پھر السلام علیکم. پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. پھر جبریل علیہ السلام جو ہے آسمان، پھر ان کو سے کہتے ہیں کہ آسمانوں پہ بھی یہی اناؤنس کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آسمان والے بھی ان سے محبت کرے اور اس کے بعد زمین والوں کے لیے بھی. ٹھیک صحیح. اوکے. پھر زمین والوں میں بھی ان کے لیے محبت رکھی جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی سے بغض رکھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. جی روبینہ. جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے دشمنی رکھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے دشمنی رکھتا ہوں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے دشمنی کرنے لگتے ہیں. پھر وہ آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے دشمنی کرتے ہیں تو تم بھی اس سے دشمنی کرو. پھر اس کے لیے زمین میں بھی دشمنی رکھی جاتی ہے. پھر زمین بھی اس سے بغض و عناد رکھتے ہیں. زمین والے بھی پھر اس شخص سے بغض اور عناد رکھنے لگ جاتے ہیں. اچھا، اس میں ہم نے ایک بات یہ بھی پڑھی تھی کہ پھر بھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کو سب لوگ پسند کریں، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص کو سب لوگ ناپسند کرنے لگ جائیں. تو پھر یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت رکھتے ہیں اس لیے اس شخص سے یہ لوگ محبت رکھتے ہیں. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کس بنیاد پہ لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں اور کس بنیاد پہ اس سے دشمنی رکھتے ہیں. بالکل. جی اوکے. عالیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ جی مجھے یاد آ رہا تھا جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دل میں تو ظاہر ہے وہ ان کو پسند ہی کرتے تھے، ان کو پتا تھا یہ سچ کہہ رہے ہیں اور ان کی چپکے چپکے قرآن بھی سنتے تھے ان کی تلاوت. لیکن یہ کہ ذاتی جو بس بغض اور عناد تھا، ان کا ضد تھی، اس کے لیے نہیں کرتے تھے، ورنہ وہ بھی ان کو پسند ہی کرتے تھے. بالکل صحیح. اور کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ روبینہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں مزید، یا یہ آپ کا پہلے والا ہی؟ ہاں جی سوری، وہ تو پہلے والے میں وہ
کر لیتے ہیں اس کو. اور اس میرا خیال ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ پھر وہ والی حدیث بھی ہے نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجا اور پھر وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو تلاوت کرتے تھے تو اس کے آخر میں قل اللہ احد پڑھتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کس وجہ سے وہ پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں اور مجھے ان سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت رکھتا ہے. تو جیسے اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک اچھا کام کر رہے تھے نا وہ, تو لوگ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہوا ہو اس بات پہ, تو اسی کی جیسے وجہ دیکھی کہ کس وجہ کیا وجہ ہے, تو اللہ کی محبت میں وہ کام کرتے تھے. یہ ریلیشن مجھے تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا. وہ جو اچھا حدیث جی تھوڑا سا ڈفرینٹ لگا مجھے. اس کو آپ دیکھ جی, لیجیے گا دوبارہ. ہاں یہ تو میں ایک میرا خیال تھا کہ اگر اسی سے ریلیٹڈ ہے تو شاید اس کی یہ ہو اس کا بیک گراؤنڈ. تعلق اس بات سے ریلیٹ تو ضرور کر رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے کن صفات کی بنیاد پر محبت کرتا ہے, کہ جب بندہ اللہ اچھا تعالیٰ سے اچھا محبت کرتا ہے اور وہ کیونکہ جو سورہ اخلاص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتی ہے نا. قریش مکہ نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جس خدا کی بات کرتے ہیں ہمیں بتائیے کہ اس کا نسب کیسا ہے. تو پھر یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ سورہ اخلاص نازل ہوئی. تو وہ شخص جو تھا وہ اس محبت میں وہ پڑھتا تھا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک, جی جی صحیح. فوزیہ سعید آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بشرا بجی السلام یہ جو علیکم. بات ہوئی ہے ابھی کے اعمال کی, جو اللہ تعالیٰ جب محبت کرتے ہیں تو فرشتوں کو بتاتے ہیں جبریل کو, اور وہ آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت رکھتا ہوں. تو آج کل تو یہ کرائٹیریا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہمیں اتنا کنفیوز کر دیا جاتا ہے, ہم جان ہی نہیں پاتے ہیں کہ کون سا بندہ جو ہے وہ لوگوں کا محبوب ہے یا لوگوں سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ آج کل تو جو ایک ہے نا ہمارے اندر ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ہم لوگ دلوں میں جو ہمارے وہ قدرت اور نفرت پائی جاتی ہے دوسروں کے لیے, یعنی کہ جو فرقہ بندی کی بات ہوتی ہے, یا دین پہ صحیح نہیں ہے, یا یہ ہے یا وہ ہے. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ صحیح راستے پہ ہے اور اللہ کے بندے جو ہیں اسے محبت رکھتے ہیں واقعی؟ صحیح. آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے گا اس کا؟ نسرین باجی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بشرا, میں نے حاضری سے بھی کیا ہوا تھا ٹھیک. کہ میرا بھی یہی کنفیوژن تھی تھوڑی سی. جیسے ابھی آپ نے بھی کہا تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کسی شخص کو کوئی پسند کرتا ہے, کسی کو کوئی پسند کرتا ہے, کہ کسی کو کوئی ناپسند کرتا ہے اور کوئی اس کو پسند بھی کرتا ہے. تو کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے نا, کہ کوئی کس اسپیس پر اس کو پسند کر رہا ہے اور کوئی کس اسپیس پر اس کو ناپسند کر رہا ہے. تو کیسے ہم اس بات کو سمجھیں گے؟ یہ اس پہ زیادہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون لوگ ہیں جو اسے پسند کریں اور کون لوگ ہیں جو اسے ناپسند کریں, اور اوور آل رسپیکٹ دیکھی جائے گی. ابھی میرے ذہن میں اس پہ میرا خیال ہے اوور آل کرائٹیریا تو ہمارا دین اور قرآن اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. بس ہمارا کرائٹیریا تو ایک ہی ہونا چاہیے. ہم اگر وہ پرسنل کسی بیس پہ ان کو پسند اور ناپسند کر رہے ہیں وہ تو ہمارا اپنا قصور ہے نا, لیکن مینلی اور اندر کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. جیسے ابھی ہم نے خود یہ پڑھا ہے, تو بیسیکلی ہمیں کسی کو پسند یا ناپسند کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. اصلاً جو وہ ظاہر کر رہا ہے, جو کر رہا ہے, بس اسی کو ہی دیکھ کے کرنا چاہیے کہ وہ دین پہ ہے تو بس صحیح ہے. نہیں, سوال اصل میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے ابھی حدیث میں یہ بات پڑھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام وہ بات فرشتوں میں کہتے ہیں, اور فرشتوں سے پھر آسمان والوں سے وہ بات زمین والوں میں آ جاتی ہے, اور زمین والے بھی اسی شخص کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں. تو کوشچن یہ ریز ہو رہا ہے اس کے اوپر کہ ہمیں یہ بات کیسے پتہ چلے گی کہ اس بندے کو, بیکاز اب تو لائکنگ اور ڈس لائکنگ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے, بٹ ریلیجیس جو آپ نے بنیاد بتائی ہے وہ اس کے مطابق تو وہ اس وجہ سے تو نہیں ان کو پسند کیا جا رہا. تو کوشچن یہ ریز میں ہو گیا ہے. لیکن دلوں میں تو اللہ ہی ہمارے میں قادر تو بتاؤں, وہی ہے, وہی قادر ہے, وہی ڈال رہا ہے نا ہمارے دل میں محبت یا نہیں محبت. تو پھر اس میں ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے. میں کچھ کہوں؟ جی بجی جی اس پہ کہیے. ایک سوال یہ ہے
جی باجی میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی. جیسے امام احمد بن حنبل ہیں, جتنے امام ہیں ہمارے, ان کے ساتھ بہت سخت معاملات پیش آئے ہیں. تو حالانکہ وہ تو سیدھے رستے پہ تھے, تو ہم یہ کرائٹیریا کتنا مشکل ہو گیا ڈیفائن کرنا کہ اس وقت کے لوگ کیا کہہ رہے تھے ان کے بارے میں. ہاں میں میں کہوں میں میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہمارا بھی اپنا علم ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو. اب جیسے ہم یہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, تو ہمیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ ایک بعمل یا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تو ہمارا علم اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں جو ہم کسی بندے میں دیکھیں تو ہم سمجھیں کہ ہاں ہمیں اس کا وہ مومن ہے یا ایمان والا ہے یا اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, نسرین باجی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بتائیے. اوکے, فرح آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی باجی میں اسی حدیث کے حوالے سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ جب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, دیکھیں جب اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت تو ظاہر بات ہے جب بندہ وہ بالکل پرفیکٹ, بالکل تو نہیں, بہت حد تک پرفیکٹ ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں, تبھی تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہوں گے. تو پھر جب بندے کا پھر یہ کیسے وہ اپنی ججمنٹ کیسے کر سکتا ہے, جیسے اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ تو بہت زیادہ کچھ لوگوں کو پسند کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو پسند کرتے ہیں, وہ تو ایک الگ ہے. لیکن جب ہم قرآن اور سنت سے جڑتے ہیں نا, تو پھر ہماری پسندیدگی ناپسند صرف ایک ہی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ بن جائیں اور ہم ان سے خوش ہو جائیں, وہ ہم سے خوش ہو جائیں. جب پھر ہمارا یہ کرائٹیریا بنتا ہے تو پھر اللہ انہی لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالتا ہے جو اس کتاب اور اس سنت کے طریقے پر ہوتی. پھر دنیا میں مختلف تو ورائٹیز تو ہیں, ظاہری بات ہے, ہر بہت قسم کے لوگ ہیں, لیکن وہ پھر ایک جو کرائٹیریا جو ایک فکسڈ ہے نا 100% میرے خیال وہ یہی ہے کہ یہ جو دین والا کہنا چاہیے اور اس کی محبت, وہ پھر وہ ایک خاص کیٹیگری ہے. جیسے اب میری محبت کہنا چاہیے, اب یہ میں ایک کورس کر رہی ہوں, سارے پارٹیسپینٹ سے ہے, آپ سے ہے, سب سے, تو وہ ایک خود بخود ہی ڈیولپ ہو جاتی ہے. جب میں نے پہلے کورس کیا تو پھر جو ان لوگوں کے ساتھ میری محبت تھی وہ ان کے ساتھ ہو گئی. دنیا میں اور بھی لوگ ہیں, ہمارے رشتے دار ہیں, ہماری سہیلیاں ہیں, لیکن یہ والی جو محبت ہوتی ہے یہ ہماری اللہ اور رسول کی تعلیمات اور اس سے جڑنے کی بنا پر ہوتی ہے. فاطمہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایگزیکٹلی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں, تو وہ جو دل میں محبت لوگوں کے ڈلتی ہے نا, وہ اللہ لوگ ہی ہو جاتے ہیں, اور وہ ان کے دل بتاتے ہیں کہ بھی یہ اٹریکٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح ہے, اور ان کے عمل ڈیفینیٹلی ہوتے ہی ویسے ہی ہیں اللہ کے لیے تقویٰ کھانے اور سارے جو نیک ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح کا گروہ بن جاتا ہے جس سے صحبت سے بندہ پہچانا جاتا ہے, تو اسی طرح کیٹیگرائز ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اٹریکشن بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹھیک, تو آپ کچھ جی کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں اگری کروں گی, سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. وہ جو کہہ رہی ہیں ابھی فاطمہ سسٹر, وہ یہی ہے کہ اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. اس حدیث میں یہ جو دو ہیں, اللہ تعالیٰ جن سے بغض رکھتا ہے محبت, اس میں یہ نہیں, موٹیویشن یہ نہیں ہے کہ ہم کس سے کریں محبت یا کس سے بغض رکھے. یہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں خود بخود ان کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کے معرفت حاصل کر چکے ہوتے ہیں. ہماری موٹیویشن ہے کہ ہمیں کس طرح اللہ کی طرف راغب ہونا ہے, اللہ سے محبت کرنا ہے. باقی لوگ وہ خود بخود آ جائیں گے اللہ کی طرف سے. یعنی ہمیں کچھ نہیں کرنا یہاں پہ, ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم کس طرح اللہ کے پسندیدہ بن جائے بس. ٹھیک ہے, تو آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب آپ نے باجی فین فالوئنگ کا کہا تھا, مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اٹس ویری ڈفرینٹ دین محبت جو ہے. محبت وہ چیز ہے کہ اب استاذہ ہیں, ان کی کوئی فین فالوئنگ, کوئی ٹویٹر انسٹاگرام اکاؤنٹ نہیں ہے, لیکن وہ ان سے, اور بہت سارے تو ایسے ہیں جنہوں نے دیکھا تک نہیں ہوگا, لیکن ان سے عقیدت اتنی اور والہانہ محبت کرتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے یعنی کہ یہ جو ہے نا جو ریئل ہوتی ہے, یعنی محبت جو ہوتی ہے. اور جب ہم اللہ کے خاطر کوئی کام کر رہے تھے نا, وہ جو کرائٹیریا ہے, جیسے کہ کسی نے کہا کہ فرقہ بندی, تو وہ تو مختلف چیزیں, یعنی کہ
اللہ کے لیے اگر کر رہے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں تو اگر مختلف فرقے بھی ہیں یعنی اگر ڈفرینس آف اوپینینس ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ایک ہی سنتے. اگر قرآن اور سنت کی کوئی بات آ جاتی ہے ہمارے پاس کسی اور اسکالر کی آ جاتی ہے ہم ان کو بھی سن لیتے ہیں ویدر وی اگری ود دیم اور ناٹ. اور خود بخود ہمیں جو بھی جب ہمیں دین سے محبت ہوتی ہے تو ہمیں جو بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے محبت ہوتی ہے. اب وہ جنید جمشید ہے وہ جس بھی اس سے تعلق ہے وہ دین کا کام کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت کی نشیدیں پڑھتے ہیں اس سے اللہ کی جو ہمیں اللہ سے قریب کر رہے ہوتے ہیں. تو وی ڈونٹ کیئر کہ وہ کس جماعت سے کس مسلک سے تعلق کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں وہ جو آپ کو اللہ سے جوڑ رہا ہے اللہ کی جس کو سن کے پڑھ کے دیکھ کے آپ کو اللہ سے زیادہ تعلق قریب ہو جاتا ہے تو خود بخود ان لوگوں کی محبت دل میں ہمارے آ جاتی ہے. اور جو یہ ایک مین کرائٹیریا ہے ایک جنرلائز وہ ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے فلانی جماعت کا فلاں اس کا جو ہے اس کی ہوگی نہیں. ایک جنرل اللہ اور دین اللہ رسول کی بات اور جو دین کی بات کرتے ہیں جو مخلص ہوتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں یعنی ان کے فرقے اور اس کی بات ایک جنرلائز بات ہے. اور یہی اگر ہماری نیت میں کہیں کھوٹ آ جائے تو بہت سارے ایسے سیلیبریٹیز ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں وہ ٹاک شوز میں پروگرامز آ کے کرتے ہیں لیکن کچھ خود بخود اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلوا دیتے ہیں ان کی کوئی ایسی چیز کوئی ویڈیوز کچھ بھی ایسا وائرل ہوتا ہے کہ وہی لوگ جو ان کی اتنے بڑی فین فالوئنگ ہے وہی ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں. وہ تو یہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا جو ہے نا جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں نیت کیونکہ اللہ نا ایک بندوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں عیب جوئی کرتا ہے لیکن جہاں نیت میں کھوٹ بھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ سامنے بھی لے آتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ جو ہے نا جب وہی لوگ بہت ساری مثالیں ہوں گی یعنی جو ہے چند نہیں ہمارے پاس جن سے ایک آدھ جو ہے ہماری سیلیبریٹیز بھی ہماری نظروں سے گزریں گے جو دین کا بڑا لوگ ان کو بہت بڑی تعداد میں ان کے فین فالوئنگ تھی اور پھر وہ خود بخود انہوں نے کچھ ایسی باتیں کر دی اسلامک پرسنالٹیز کے بارے میں اور وہی لوگ ان سے پھر ان کی جو ہے نا وہ نفرت میں بدل گئی یا جو بھی ہے. تو یہ چیز ہے کہ جو ہے نا محبت اور جو بکس کا کرائٹیریا ہے کہ خود بخود لوگ محبت کرتے ہیں اور جب آپ کی نیت بدل جاتی ہے آپ کا جو ہے نا طریقہ چینج ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ رائٹ ٹریک پر تھے لیکن آپ اس ٹریک سے ہٹ گئے تو خود بخود اللہ تعالیٰ کچھ ایسا سامنے لے آتے ہیں ان کا کہ پھر وہی سیم فینز وہی سیم لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک جی مہوش. جی شروع میں تو میرا یہی سوال تھا جو شروع ہوا ابھی میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ جیسے ڈفرینٹ ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے اسی طرح ابھی مجھے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جیسے مرزا غلام احمد تھے جتنے بھی نیک وہ بھی ایک بڑا دین کا مطلب ہی واز این عالم وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلط اس پہ لے گیا نا کہ وہ شیطان لے آیا کہ وائی ناٹ کہ میں ہی دعویٰ کر دوں کہ اتنے فالوورز ہیں تو وائی ناٹ کہ میں ہی دعویٰ کر دوں نبوت کا. بٹ مجھے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ جب تک وہ صحیح رہے لوگوں نے ان سے محبت کی اور وہ بٹ وائی از اٹ کہ ابھی بھی لوگ بے وقوفوں کی طرح مطلب ان کے فالوورز بنتے ہیں اور فالو کیے جا رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں دے آر اسٹل ڈوئنگ دیٹ تھنگ وہ ان کو فالو کیے جا رہے ہیں مطلب ایک کلٹ کو فالو کیے جا رہے ہیں. یہ مجھے بڑا وہ لگتا ہے کہ یہ کیا ہے ہاؤ کم کہ وہ اپنا دماغ نہیں یوز کرتے یا کیا وہ بھی تو ایک محبت ہے نا جس محبت میں وہ کیے جا رہے ہیں اور وہ بالکل اس کے اگینسٹ نہیں سنتے بات ہم ان کو بتائیں بھی تو وہ ایک مجھے بڑا عجیب سا یہ لگتا ہے کہ عقیدہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سنتا. عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ گھیرا لگاتے ہیں ہم نا ناٹ ہے تو وہ جب کسی کے دل میں لگ جاتی ہے تو اس سے اس کو آسان نہیں ہوتا چینج ہونا بیکاز صرف وہ بیسک وہ نظریہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے پھر وہ سارے کے سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ٹوٹل ٹائم سپورٹنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو کوئی بھی بندہ اکیلا نہیں رہنا چاہ رہا ہوتا وہ اس سے باہر جمپ نہیں کر پاتا اس وجہ سے وہ ٹوٹل جو اس کے ارد گرد انوائرمنٹ ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں تو پھر جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے تو پھر ان کو سچ دکھائی نہیں دیتا کچھ سمجھ نہیں آتا وہ بالکل بلائنڈ فولڈڈ ہوتے ہیں. تو یہی ریزن ہوتا ہوگا سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے سمجھ نہیں آ رہی چاہے وہ بالکل یہ بھی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جب بندہ بہت زیادہ نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دل پہ مہر بھی لگا دیتے ہیں. خدیجہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی میں نا یہ جو حدیث ہے کا جو فرسٹ پارٹ میں شروع سے ہی حدیث بہت فیوریٹ تھی اور میں نا ہر دفعہ میں اپنے بچوں کو جس سے بھی ملتی تھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے اللہ تعالیٰ کیسے محبت کرتے ہیں محبت میں بتا سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں شیئر کرتی تھی ہر ایک سے کہ میرا اس پہ بہت بلیف تھا پر لیکن جو میں نے اس کو دیکھا ہے
पता नहीं मैं कैसे बोल पाऊंगी। परसों क्लास के बाद थोड़ी देर बाद ना मुझे मेरे अब्बू की डेथ होगी, ठीक है। तो जो है क्या कहते हैं, पर लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं वो बताना चाह रही हूँ कि मेरे अब्बू जो है वो इतने कोई फेमस पर्सन नहीं थे दुनिया में, पर लेकिन पूरा जनाजा जिन लोगों से हम मिले हैं हर बंदे ने सिर्फ एक बात उनके बारे में कही है, मतलब 4-5 बातें। नरम मिजाज, क्या कहते हैं, किसी को तकलीफ ना देने वाला, 5 वक्त का नमाजी, इस जमीन से चला गया। मतलब मैं अपनी बात करूं, मैंने अपने अब्बू को कभी ऊंची आवाज, सिर्फ प्यार करने वाले, खुशियां बिखेरने वाले, इतनी मुस्कुराने वाले, वो ऐसे उस जब मैंने आज ये हदीस दोबारा पढ़ी ना, जब आज हमने की कि अल्लाह ताला ने मकबूल करा देता है, कि मैंने ऐसे ऐसे लोग मुझे फोन करे कि मैं तो पहुंच नहीं सकी अपने अब्बू को देखने के लिए, पर लेकिन ऐसे ऐसे लोग फोन पे देख मुझसे बात करने जो उन्हें मिले नहीं है, पर लेकिन कहते हैं उनकी पता नहीं उनके अंदर ये चीज थी कि हमें मजबूर हो गए कि हम ये बोले कि वो ऐसे हैं, तो ऐसे थे। और आप बिलीव करें, मैं आपसे शेयर इसलिए में कि मैंने अपने के लिए, वो मेरे फादर थे इसलिए करनी, पर लेकिन मैंने दुनिया में ना इतना हम्बल इंसान ना, इतने मुस्कुराते हुए, और क्या कहते हैं अल्लाह ताला के सही जो तकवा आप कहते हो कि हर बस दुनिया के हर किस्म के प्रेशर से अपने आप को पाक रख के चल रहे थे, अल्लाह ताला इतने प्यार से उन्हें ले गया, बिल्कुल प्यार से हमें, बिल्कुल अपने काम से वापस आ रहे हैं, रास्ते में उनकी डेथ होगी, किसी को पता भी नहीं चला। पर लेकिन इससे मुझे याद कि अल्लाह ताला कैसे मोहब्बत लोगों के दिलों में उनके लिए डालता है, और वो लोग फिर बोलते हैं वो कितना बंदा ऐसा था। बिल्कुल, अल्लाह ताला इन्ना आपके को लिल्लाहि व जन्नत इन्ना में इलैहि जगह अता फरमाए, आमीन। आमीन। ओवरऑल अगर हम, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, और खतीजा की बात से मुझे जो मेरे जहन में आ रहा था मैं उसको समराइज कर दूं कि ये जो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो मोहब्बत हमारे दिल में आ रही है किसी शख्स के लिए, ये उस मोहब्बत की वजह से है जो अल्लाह ताला बंदे के लिए डालता है अहले ज़मीन में और अहले आसमान में। इसका हमें इस बात से, एक तो ये कि वो जो इज्जत है वो ओवरऑल तकरीबन सब लोग किसी ना किसी हद तक उस शख्स की ज़रूर करेंगे। जब उसके बारे में बात होगी तो कहीं ना कहीं से उसके लिए सपोर्ट ग्रुप ज़रूर निकल के आएगा, और वो उसके ऊपर ज़रूर उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। फिर ये कि वो मोहब्बत जो ये वाली जो डाली जाती है, जो बेशक आप में से एक साथी ने बिल्कुल सही कहा, आलिया ने भी शायद यही बात की थी, कि ये जो मोहब्बत है ये अल्लाह ताला डालते हैं। इसमें इंसान का पर्सनली शायद कोई इतना डायरेक्ट रोल इस लिहाज से नहीं होता कि वो कोई डायरेक्ट एहसान नहीं हो रहा होता आपके ऊपर, डायरेक्ट आपको सिर्फ डायरेक्टली फ़ायदा शायद ना पहुंच रहा हो, लेकिन अल्लाह ताला वो डाल रहे हैं दिल में मोहब्बत। और फिर वो जो मोहब्बत है वो फिर वक्त की कैद से आज़ाद हो जाती है, वक्त की और जगह की कैद से आज़ाद हो जाती है। जैसे अभी खदीजा ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद उनसे कभी मिले भी नहीं, लेकिन उनके दिल में भी वो आई। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी शख्स के बारे में सिर्फ बात सुनते हैं और हमारी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई होती, लेकिन जब हम उनका कोई वाक़या सुनते हैं, मैं बिल्कुल आम लोगों की बात कर रही हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट सल्फ सालेहीन और नेक बुजुर्ग, लेकिन हम जब हम उनकी कोई बात सुनते हैं तो हमारे दिल में एक आई मीन ऑल ऑफ अ सडन हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत सी भर जाती है। तो ये जगह की भी कैद से आज़ाद होती है, ये वक्त की भी कैद से आज़ाद होती है। अब वो जो अम्बिया कराम की जब हम बात करते हैं ना, तो आप देखें कितने साल गुजर गए। हज़रत इब्राहिम को तकरीबन 4000 ईयर्स गुजर गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अराउंड 1400 ईयर्स गुजर गए। तो क्या सिर्फ वही लोग उनसे थोड़ी मोहब्बत करते हैं जो उस ज़माने में मुसलमान हुए और उनके जनरेशन्स हैं, बल्कि अब तो अभी भी उनसे वो सब लोग जो जिनकी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई वो उनसे मोहब्बत करते हैं। सहाबा इकराम है, हमने कभी उन्हें नहीं देखा, हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, बट हम जस्ट हम उनके कोई वाक़यात पढ़ते हैं। ताबईन हैं, इमाम बुखारी हैं, आई मीन आप उनकी किताब पढ़ें, आप अनकॉन्शियस जस्ट स्टार्ट रिस्पेक्टिंग हिम एंड लविंग हिम के व्हाट ही डिड। तो ये जो चीज़ें ना ये इससे बाहर हो जाती हैं। फिर इसके लिए दूसरे का कोई एहसान होना, कोई ऐसी मटेरियल रीज़न होना ज़रूरी नहीं होता।
रबी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, बस वो आपकी ये बात कहने से ना मुझे एक अपने रिश्तेदार याद आ गए जो बहुत दूर के थे, हम कभी उनसे मिले नहीं थे, लेकिन हमने सुना था कि जैसे वो तबलीगी जमात में हैं और बहुत लेकिन मिली मैं उनसे कभी भी नहीं थी। लेकिन मुझे याद है कि मैं सिर्फ़ एक बार मिली उनसे, वो मेरी अम्मी की तरफ वो आए और उनसे और उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें कोई नसीहत की, कोई बात की, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। माशाअल्लाह बहुत नूरानी चेहरा था, लेकिन जब वो हमारे घर आए तो मेरे भाइयों से मिलना था, वो थे नहीं घर पे, तो उन्होंने अपनी कोई किताब निकाली और वो पढ़ने लग गए और इंतज़ार करते रहे। उसके बाद में उन्होंने शायद कुरान निकाला, वो पढ़ने लग गए। तो उसके बाद में मेरा भाई आया, उनसे मिले और लेकिन वो मुझे अभी भी सिर्फ़ उनकी बात याद है कि मैंने कहा कि मैंने उनको देखा जिन्होंने अपना एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया, कि जब उन्होंने देखा औरतें ही बातें कर रही हैं, तो मेरा कोई काम नहीं, तो उन्होंने अपनी कोई बुक निकाली, फिर कुरान पढ़ा और बड़े सुकून से इंतज़ार भी किया, कोई जल्दी नहीं मचाई। तो अभी आपकी इन बातों से मुझे याद आया कि आज भी मेरे दिल में ना उनके लिए रिस्पेक्ट है कि एक बार मेरी सलाम दुआ के बाद कोई बात नहीं, लेकिन वाक़ई में कि उनके उस अमल ने बता दिया कि वो कितने अपने वक़्त की कदर करते थे, अब तो दुनिया में भी नहीं रहे, लेकिन वाक़ई में कि वो अल्लाह खुद ही डाल देते। तो ये बस मुझे बिल्कुल। याद आया कि वाक़ई अगर में वो कि किसी ऐसे होता है। अगर वो किसी ऐसे मतलब वो मोहब्बत जो अल्लाह ने डाली होती है ना, इवन कि अगर आपको उसकी वजह से समहाउ कोई नुकसान भी हो जाए, तब भी वो ख़त्म नहीं होती। आई मीन अगर आपको उसकी वजह से कुछ फेस करना पड़ जाए, कोई बात सुननी पड़ जाए, एनीथिंग लाइक दिस, तो ख़त्म नहीं होती अगर वो ऐसी मोहब्बत होती है। जी मैं एग्री करूंगी। बहुत सारी चीजें मेरे साथ ही होती हैं इस तरह की, जैसे मैं आप लोगों से जुड़ गई हूँ और जो मुझे फील होता है मेरी लाइफ बहुत चेंज होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे काफी अलहुदा या सादा साहब के लिए कई लोग जो है मुझे गुमराह या इस तरह की करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि वो एक जो अल्लाह की तरफ से आ जाता है ना आपके दिल में, वो अल्लाह ही की तरफ से है, वो मेरा इसमें कोई बस नहीं है। मैं इसी तरह इज्जत करती रहूंगी और कर रही हूँ, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है। और उन लोगों को, इन लोग जो ऐसे लोग होते हैं, उनका रोब, उनकी रिस्पेक्ट वो भी अल्लाह ही की तरफ से आती है। जैसे बता रही थी अभी वो अल्लाह की तरफ से उनकी शख्सियत में ऐसा आ जाता है कि आप मजबूर होते हैं उनसे, उनकी मतलब आपको खुद फीलिंग्स होती हैं, अट्रैक्शन होती है। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। उनका एक रोब भी होता है, जी। मतलब हालांकि उन्होंने आप पे रोब डाला नहीं होता, लेकिन उनका एक रूप होता है। डाला नहीं होता, वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट, हाँ, चलते फिरते वो जैसे कहते हैं ना कान बन जाता हूँ हाथ, वो चलते फिरते बिल्कुल। नमूना होते हैं लोगों के लिए। हाँ, मैं उनको वही कुछ बात, करना नहीं पड़ता, वो उनकी बिल्कुल वैसे ही ऐसे। वैसे होते हैं। वो रोल मॉडल होते हैं। जैसे वो साहिबा बता रही हैं माशाल्लाह, उनके फादर, वो हमने उनको देखा नहीं, लेकिन मैं एकदम मेरे फीलिंग्स है कि मैं उनसे और पूछी उनकी लाइफ के लिए, कैसे गुजारते होंगे, कैसे थे वो। तो वो एक खदीजा, अल्लाह मियां आपको सब्र जमील दे इंशाअल्लाह। और यकीनन आपको अल्लाह ताला ने उनको अच्छी जगह में उनको रखा होगा, और आपको इसलिए दूर रखा ताकि आप उनका हंसता मुस्कुराता रखें, चेहरा याद रखें इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। चले, वैसे आप कुछ कहना चाह रही हैं? हमारा सारा टाइम तो जी इसी बाजी, हदीस में हो गया। मैं जी जो समझ बताइए। पाई, मेरा सवाल जो था उसे मैं ये समझ पाई कि जो मोहब्बत अल्लाह ताला जमीन और आसमान में फैलाते हैं, ऐलान करवाते हैं, जो जगह और वक्त की बात की ना आपने, ये 100% राइट है कि उस वक्त शायद लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते, लेकिन आने वाली नस्लें, आने वाले लोग जो हैं उसको एक्नॉलेज करते हैं और अल्लाह ताला उस मोहब्बत को दिलों में बिठा देते हैं। तो जैसे हज़रत इब्राहिम ने जब आजान दी थी और बुलाया था अपने घर के लिए, अल्लाह के घर के लिए, कि आओ इधर नमाज पढ़ो, तो वो आवाज जो थी वो हमारी रूहों ने जिसने सुनी, लेकिन हमें तो कोई पता ही नहीं चला ना कि हमें बुलाया गया था कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे हमें इल्म आता गया और हमें समझ आई, हमारे दिल में उनकी मोहब्बत और इस चीज की और कितनी कदर बढ़ गई। तो इसी तरह है कि ये मोहब्बत जो है ये हमारे आसपास वो फैलाई गई है, लेकिन मार्फत जो है ना हमारी, हम पहचान नहीं पाते उस मोहब्बत को। मैं यहाँ तक पहुंची। बिल्कुल। और बात तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है, बट वो कॉन्शियस माइंड में नहीं आती। जब हमारे कॉन्शियस माइंड में आएगी तब हम उसको एक्सप्रेस करेंगे ना, लेकिन वो अनकॉन्शियस होती है आपके अंदर, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती भी जाती है। तो आप कुछ कहना चाह रही हैं?
جی باری مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے، کیا میں صحیح سمجھی ہوں کہ جی جو حدیث میں جس محبت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب کسی نے کہا نا کہ عیسائی اپنے حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں اور قادیانی اپنے مرزا غلام سے، تو یہ ہر محبت کی بات، ہم اس محبت کو ہر محبت سے یوں نہیں کمپیئر کر سکتے، کیونکہ اس طرح تو ماں بھی ہر اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، تو لیکن ساری دنیا کے لوگ اس بچے سے وہ محبت نہیں کرتے بچے، ٹھیک ہے نا؟ بہت بہت مختلف طرح کی دنیا میں محبتیں ہیں، جیسے اب شادی سے پہلے والی جو محبت ہے وہ جائز نہیں ہوگی، شادی کے بعد جو، لیکن یہ وہ محبت مجھے یہ سمجھیے اللہ کی اللہ والے جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی محبت خود بخود آ جاتی ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آئی یہ بات، یہاں جس محبت کی بات ہو رہی ہے یہ وہ محبت ہے کہ بہت دین والے، بہت اللہ والے لوگ ہیں، ان میں سے کیوں ایسے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ خود بخود محبت، یعنی ان میں سے کس کی ایک دم سے پوری دنیا سے محبت کری ہوتی ہے. تو یہ مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ دس از دیٹ پرٹیکولر اسپیسیفک محبت جس کا یہاں ہاں ذکر ہے. ہاں، لیکن آپ کی جو بات ہے اس سے میں ایک چیز اور کہ دیکھیں اللہ والے جب ہم بات کریں نا تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ صرف بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، لیکن جیسے بھی خدیجہ نے بھی کہا، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی ہم نے ایک اور حدیث پڑھی جس میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ انسان اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے فرائض کی ادائیگی کے ذریعے. اگر کوئی صرف اپنے فرائض ادا کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ انسانیت کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس نے اپنا باقی سارا وقت وہ نفلی عبادات نہیں کر رہا، وہ نفلی عبادات جو ریچول جنہیں ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کے علاوہ وہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ وہ ہیومینٹی کی بہت زیادہ سروس کر رہا ہے، تو وہ جو محبت ہے وہ بھی پھر اس میں آ جائے گی. یعنی اللہ والے کو ڈیفائن کرنا جو ہے نا کہ جس کی محبت ڈالی جاتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دل میں ایک عابد بندہ ہی آئے، ہو سکتا نہیں ہے نہیں، وہ یعنی جیسے پریکٹسنگ مسلم، میرا کہنے کا مطلب ہے اب جیسے بہت یس سارے نان پریکٹسنگ مسلمس ہو گئے، وہ 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، اگر اب کوئی کسی سنگر سے کرے، کوئی میوزیشین سے کرے، تو وہ محبت اس محبت میں نہیں آئے گی، یہ میرا مطلب ہے کہنے کا. ورنہ ایک عام سی خاتون ہے، صرف 5 وقت نماز پڑھنی ہے، شوہر کی بہت، وہ تو اللہ ان کی محبت ڈال دیتے ہیں ان خاتون سے ملتے ہیں. تو یعنی یہ مطلب ہے کہ پریکٹسنگ بندہ ہو، ٹھیک. یعنی دین کرنے والا ہو، یہ میرا مقصد ہے. جی اپنے اوپر اگر ہم کرائٹیریا ہم اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں، ہم تو بہت نارمل بیکار سے سنفل لوگ ہیں. مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جو فرائض ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو کوئی احسان ہے ہی نہیں. احسان کا ورڈ ہم نے یوز کیا تھا کہ جو ہم ایکسٹرا اگر جب the more sugar you put the more sweet it will be, right؟ تو جو اگر سویٹ زیادہ چاہیے تو ایکسٹرا نوافل پڑھے، ایکسٹرا روزے رکھے، ایکسٹرا چیریٹی دے، یعنی یہ چیزیں اگر کریں گے تو اس سے اللہ کی قربت ہمیں نصیب ہوگی. تو جتنا جس کی حیثیت ہے وہ اتنا کرتے رہے، لوگوں سے اچھا سلوک کرتے رہے. اس طرح بہت سمپل بھی ہو جائے، ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا مشکل نہیں ہے. صحیح. اچھا چلیں، ایسا ہے کہ ہمارا ٹائم تو ختم ہو گیا ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ نا یہ سلائڈ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ اس کے باقی کے جو کوشچنز ہیں نا وہ آپ ایک بار اس سے گو تھرو ضرور کر لیں. تھوڑا آپ کو لیسن جو اس سے ریوائز ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی ہم اپنی دعا کلاس کی طرف چلتے ہیں. سلافہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ. الحمدللہ. کیسا رہا؟ آپ سب کو آپ کے مارکس مل گئے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ بارک اللہ، بہت اچھا آپ لوگوں نے ٹیسٹ دیا. سب کو تقریباً ساری دعائیں آپ تھی. اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا پچھلی دعاؤں کے حوالے سے جو ہم نے پڑھی صبح و شام کے اسکار، تو آپ پوچھ لیں. انشاءاللہ آپ کی سفر کی دعا پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ام سلافہ مجھے کچھ بات کرنی تھی. جی آپ بیٹا مجھے پوچھنا تھا، مجھے کیونکہ میں نے شاید ڈالا بھی تھا آپ کے اس پہ گروپ پر کہ میرا نہیں ہو پاتا یہ، تو مجھے ٹیسٹ کا بھی مجھے نہیں پتا چلا، تو پھر مجھ سے آپ پرسنل ونڈو پہ بات کر لیجیے گا تو میں ٹیسٹ دے دوں گی. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عائشہ نہیں بات کریں میم، میری آنکھ کا آپریشن تھا اس لیے میں ٹیسٹ نہیں دے سکی. اچھا، آپ جن کا ٹیسٹ نہیں ہوا کسی بھی وجہ سے تو کیا وہ آج ٹیسٹ دے سکتے ہیں؟
جی کتنے میں بجے بتا دیں؟ جی کس بجے کتنے آپ بجے؟ لوگ پہلے آپ لوگ ہینڈ ریز کریں. آج جو گروپ ٹائم ہوگا نا، ابھی دعا کلاس کے بعد آپ کے گروپس ہوں گے، تو گروپس میں ہی پہلے گروپس میں آج کا لیسن جو ہے گروپ میں کروانے کا وہ ہو جائے، اس کے بعد آپ اپنی گروپ انچارج کو ٹیسٹ دے دیں. کون کون دے سکتے ہیں؟ ہینڈ ریز کر لیں. میم 5 بجے مغرب ہو جاتی ہے ہمارے پاس، مغرب کی اچھا، اذان لیتے ہیں، کتنا انشاءاللہ ٹائم لگتا پونے ہے؟ 5 جی پہ انشاءاللہ 4:45 پہ ہم ختم کر دیں گے کلاس، تو آپ پہلے ٹیسٹ دے دیں. ٹھیک ہے ٹھیک جی، ہے؟ ٹھیک ہے میم دے دیں گے جی. جی چلیں انشاءاللہ ہم اپنی اگلی دعا کی طرف چلتے ہیں. آج سے انشاءاللہ ہم سفر کی دعائیں یاد کرنا شروع کریں گے. پیج نمبر 16 کھولیں. آج جو ہم دعا یاد کریں گے وہ ہے مسافر گھر والوں کو دعا دے. ٹھیک ہے، اس کے متعلق ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں. پہلی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رخصت کرتے وقت فرمایا استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفر کا ارادہ کرے تو وہ اپنے پیچھے چھوڑنے والے کو یہ کہے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، چلیں، یعنی مسافر جو سفر کے لیے جا رہا ہے وہ اپنے گھر والوں کو کیا دعا دے گا، آج ہم اس دعا کو یاد کریں گے. آپ لوگ اپنے مائک کو میوٹ کر لیں. استودعک اللہ الذی استودعک اللہ الذی لا تضيع ودائعه لا تضيع ودائعه استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ٹھیک ہے، ترجمہ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ میں پڑھ سکتی ہوں. جی میمونہ. جی، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے پاس رکھی گئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، چلیں ایک دفعہ دوبارہ اس دعا کو ہم پڑھتے ہیں. استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ٹھیک ہے، چلیں. اچھا، جو پچھلی دعا ہم نے یاد کی تھی سفر کے دوران صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درج ذیل دعا کرتے تھے، یہ دعا آپ سب کو یاد ہو گئی؟ نہیں مجھے بھی یاد نہیں ہوئی. جی باجی میں یاد کروں ہے. گی انشاءاللہ. چلیں کون سنانا چاہے گا؟ جی فرا عقیل. باجی والی کہہ رہی نا 21 سمیع سامعون. جی سمیع سامع بحمد اللہ وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار.
बाजी यहाँ से जरा मोटा हो गया था। बिल्ला जी आइज़न बिल्लाहि मिनन नार। बारकल्लाह फीकी। अच्छा देखिए आपने माशाल्लाह बिल्कुल ठीक पढ़ा, बस थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको देख लें। समीअ सामिउम बिहम्दिल्लाहि व हुस्नि बलाइहि अलैना, ये जो ना है ना इसको हम 2 काउंट्स करेंगे, ठीक है। रब्बना साहिबना, ये वाला ना भी 2 काउंट होगा, ठीक है। व अफ़ज़िल अलैना, ये वाला ना भी 2 काउंट होगा। एक दफा दोबारा पढ़ें। समीअ सामिउन बिहम्दिल्लाहि व हुस्नि बलाइहि अलैना रब्बना साहिबना व अफ़ज़िल अलैना आइज़न बिल्लाहि मिनन नार। बारकल्लाहु फीकी, ठीक है। राबिया आप सुनाएं। समिअ सामिउम बिहम्दिल्लाहि व हुस्नि बलाइहि अलैना अल्लाहुम्मा साहिबना व अफ़ज़िल अलैना आइज़म बिल्लाहि मिनन नार। बारकल्लाह फीकी। रज़ियापा जी बेटा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीअ सामिउम बिहम्दिल्लाहि व हुस्नि बलाइहि अलैना रब्बना साहिबना व अफ़ज़िल अलैना आइज़म बिल्लाहि मिनन नार। बारकल्लाहु फीकी, ठीक है। सायरा ज़ीशान। समिअ सामिउम बिहम्दिल्लाहि व हुस्नि बलाइहि अलैना रब्बना साहिबना व अफ़ज़िल अलैना आइज़म बिल्लाहि मिनन नार। बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा देखिए, जब आपका टेस्ट होता है या आप क्लास में भी सुनाते हैं ना, तो इसी चीज को ज्यादा देखा जाता है कि आप कोई हर्फ ड्रॉप ना कर दें या किसी हर्फ को बदल ना दें, ठीक है। जो आपको मार्क्स दिए गए हैं दुआओं के टेस्ट में, वो भी इसी चीज को सामने रखते हुए दिए गए, यानी टेस्ट का क्राइटेरिया भी यही था कि आपने कोई चीज ड्रॉप ना की हो, किसी हर्फ को ना बदला हो। जैसे अभी जिन्होंने सुनाया पहले, वह हुस्नि बलाइहि अलैना, अब यहाँ पर अलिफ मौजूद है, अगर आप इस अलिफ को ड्रॉप कर देंगे तो ये फिर माने चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह के मार्क्स आपके कटते हैं दुआओं में, ठीक है। तो जब आप दुआ याद करें तो बिल्कुल प्रॉपर उसको देख लिया करें, और अगर आपको याद भी हो तो जब क्लास में पढ़ाई जाए तो आप कोशिश करें कि आप देख कर पढ़ें, ठीक है। चले यहीं तक रखते हैं। एक बारकल्लाह सेकंड, मैं कोई एक क्वेश्चन मेरे पास, मुझे कंफर्म करना है कि ये दुआएं हैं और जो हदीस है और कुरान है, तो ऐसा नहीं है कि जब हम इनको दुआओं का कोई इस तरह पढ़ें जैसे हम तजवीद कुरान कर रहे हैं, तो ये ऐसा कहीं मिलता है इस तरह का? मुझे समझ नहीं आया कि हम दुआएं भी ऐसे पढ़ते हैं जैसे हम तजवीद कुरान पढ़ रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं हरकत कह रही हैं, और तो ये अल्फाज तो कुरान के ही है ना, एक तरह से हरूफ तो वही है ना। नहीं तो वो हम मखारिज सही है, हमें लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि जैसे मैं अरब कंट्री में रहती हूँ ना, तो मैं लोगों के साथ बात भी कर रही होती हूँ अरबी में, और उनसे उनसे मैं वो भी लेती हूँ, मतलब हेल्प ले रही होती हूँ कि मैं पढ़ूँ कि तुम बताओ। मैं हदीसों की मेरे पास जो बुक है उसको दिखा के, और ये जो बुक्स के हैं, तो वो लोग कह रहे थे कि बल्कि इवन मैंने उस्तादा को भी देखा है जब वो दुआएं पढ़ रही होती है तो दुआ को दुआ की तरह पढ़ती है वो मखारिज और तजवीद, और मखारिज सही है, वो कहते हैं मखारिज का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तजवीद जो है सिर्फ कुरान की, तजवीद जो है सिर्फ कुरान में रखना आप चाहिए। देखें कि अगर कोई मद वगैरह होती है ऐसी, जैसे हाँ बला वो जरूर, यहाँ मद जी हो रही है तो हमने ड्रॉप कर दी, इसका कोई मसला नहीं है। हाँ बाकी अगर आप सही, एराब को बदलेंगे ना, या आप जी जैसे जी, मद्दा हो रहा है अलैना, इसको 2 काउंट करना है, ये मद्दा है, इसको अच्छा ड्रॉप कर देंगे तो फिर ये माने बदल जाते हैं। इसलिए हम अच्छा आपको इस पर कहते हैं कि आप अच्छा, हरकत को ना बदलें किसी, ठीक है, और ना हम्म, किसी चीज को ड्रॉप करें, क्योंकि इससे फिर माने असरअंदाज होते हैं।
All ना right, कोई ठीक हर्फ है। बदलें। इसी तरह जैसे सौद है तो उसको आप थोड़ा सा सीन से अलग पढ़ें, क्योंकि अगर आप उसको सही नहीं पढ़ते तो वो फिर माने चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह बाकी खैर। हाँ, तिलावत जब आप इसको मांगते हैं तो फिर वो तो मांगने का एक अलग ही अंदाज होता है। जी, लेकिन लेकिन याद आपका अंदाज दोनों तरफ से सेम लगता है। जब आप पढ़ती हैं दुआएं तो मुझे ऐसे ही तो लगता है जैसे देखें, मैं कुरान जब सुन हम रही हूँ। मांगेंगे ना, देखें जी। जब हम मांगेंगे ना, मिसाल के तौर पे इस दुआ को अगर मैं मांग रही हूँ तो हम सिंपल ऐसे ही मांगेंगे, समीअ हाँ। सामिउन बिहम्दिल्लाहि व हुस्नि बलाइहि अलैना रब्बना साहिबना व अफदिल अलैना आइदन बिल्लाहि मिनन नार। ठीक है। माशाल्लाह, अब माशाल्लाह, इसमें बहुत क्लियर तिलावत है वाला आपकी। कोई अंदाज नहीं था, बस ये है कि हर हाँ, चीज को आप सही। प्रॉपर सही से अदा करें जो कि उसका हक जज़ाकल्लाह। है। जी, जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। अस्सलामुअलैकुम, सॉरी मुझे कुछ पूछना है। जी ये जो आज आपने दुआ पढ़ाई है, सफर की दुआ, जी अस्तौदिउकल्लाह, इसमें जैसे अस्तौदिउकल्लाह जो का है वो एक पर्सन के लिए होता है ना, तो अगर जैसे घर में हमारी पूरी फैमिली है, अगर हमने सबको उसमें इंक्लूड करना है तो फिर उसको का सीगा जो है वो कुम आ जाएगा। जी, 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 मैंने इसीलिए देखो मैंने कंफर्म आपके किया था। सामने हाँ, दो हदीस पढ़ी थी। हाँ। पहली हदीस में हज़रत अबू हुरैरा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी, अस्तौदिउकल्लाह अल्लज़ी ला तज़ीअ वदाइउहु। और जो दूसरी हदीस मैंने पढ़ी उसमें अबू हुरैरा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि जब तुम किसी जगह से रुखसत हो तो फिर उनको ये दुआ दिया करो, अस्तौदिउकुमुल्लाहु। आप देखें आपकी किताब में जो जी, जी, वो रेफरेंस के तौर प्लूरल में पे आ हदीस जाता है। है, हाँ, सही। कुम जी का मैंने, लफ्ज है। जी, ठीक जी, है, कुम की ज़मीर है। ठीक है, जी। ठीक है। ठीक है, चलें यहीं तक रखें हम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।